وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی۔ یہ ایک انتہائی اہم چیز انسانی نفسیات کو، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھیے اور اس پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی زبردست رہنمائی کی ہے۔ عموماً ہوتا ہے سماج اور معاشرے کے اندر کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، جیسے کسی کو مال دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عہدے اور منصب دیے، عزت دی، تو لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال۔ تو حسد جب آتا ہے تو اس کا مزاج الگ ہے۔ حسد کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اس کا ختم ہو جائے، میرا بڑھے اور اس کے پاس نہ رہے، یا میرا ملے نہ ملے لیکن اس کا اتنی ترقی کیسے ہوا، اتنا مال کیسے ہو گیا، اتنا آگے کیسے چلا گیا، یہ حسد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جب ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ یقین مانتے ہیں کہ اللہ نے مقدر میں ہر کسی کا لکھ دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ آپ کے حسد کرنے، اس کا سب ختم ہو جانے سے آپ کا کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں ہے آپ کا۔ لیکن یہ حسد کی بیماری آپ کو کاہلی میں، سستی میں ملوث کرے گی، جدوجہد اور کوشش کا جذبہ ختم کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے جدوجہد سے منع نہیں فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنے فائدے کے لیے حریص بنو، احرص علی ما ینفعک، خوب کوشش کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے جو انعامات مختلف لوگوں کو دیے گئے ہیں، اس پر حسد نہ کرو۔ اور اگر یہ چیز ہو جاتی ہے آدمی کے اندر تو بہت بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کسی کی ترقی کی بات سن کر کے الفاظ تو زبان سے ہی نکالتا ہے، لیکن کیفیت دل میں ہوتی ہے کہ اللہ اس کو مزید برکت دے دے، اللہ رب العالمین مزید اس کو ترقی دے دے، یہ دل سے بولتا ہے وہ۔ اور جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو فرشتہ ہمارے لیے وہی دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی وہ سب عطا کر، یہ چیز بدل جاتی ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے کسی کو کچھ اگر دیا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کا متعامل ہے، اس کو یہ دینا چاہیے۔ اللہ کا فیصلہ بالکل درست ہے، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ اللہ علیم و خبیر ہے۔ اگر ہم کو محروم رکھا تو اس وجہ سے کہ وہ ملتا تو ہم غلط راستے پر چلے جاتے تھے، ضائع ہوتے بہت ساری چیز۔ جیسے کسی کے پاس مال آتا ہے تو وہ برائی اور گناہ کے راستے پر چلا جاتا ہے اور اس مال کے ذریعے وہ تمام ناجائز خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ کسی کے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، لوگوں کا استحصال کرتا ہے، انتقام لیتا ہے، منتقم مزاج بن جاتا ہے، بہت ساری خرابیاں آدمی کے اندر آ جاتی ہے۔ یا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نہ آئے لیکن اس کو صحیح جگہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ اب مال آ گیا تو اپنی شہرت کے لیے، اپنے اس کے لیے تو بہت خرچ کرتا ہے، اپنی سماجی اسٹیٹس کو اور اس کے لیے، لیکن اللہ کے راستے میں نہیں دیتا ہے۔ کبھی کبھی مال جمع کرنے کی ہوس میں اپنی اولاد اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو حقوق نہیں ادا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جو لوگوں کو فضل ملا ہے، وہ مختلف نعمتیں کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے۔ اپنے منفی جذبات سے اس تقسیم پر اعتراض نہ کرو، اس کو کیسے اتنا اس نے دیا ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر آدمی رضامند ہوتا ہے، بندگی کی جو اونچی سے اونچی منصب اور مقام ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں اس کو اکثر کہا کرتا ہوں، جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم صلہ رحمی کرو، رشتہ جوڑو۔ اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ نہ کاٹو۔ ہمارے اختیار میں یہ چیز نہیں تھی کہ ہم اپنی من پسند خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے نہیں، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے یہ خاندان۔ یہ جو ہمارے چچا ہیں، یہ جو ہمارے ماموں ہے، یہ جو ہماری بوا ہے، جو ہمارے خالائیں ہیں، نانی ہے، دادی ہے، دادا ہیں، یہ سب رشتے کس کے ہیں؟ اس کے دیے ہوئے ہیں، ہمارے منتخب نہیں ہے۔ تو اب اس کو قبول کرو، خوشی سے یا ناخوشی سے، کیسے بھی ہو مگر اس کو قبول کرو۔ ایک ہی رشتے ہم بناتے ہیں دنیا میں، وہ کون ہے؟ میاں بیوی کا، مگر اس کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ اس کو بھی نبھانا ہے، مگر یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے یہ معاملہ جو ہے نا، یہ فضل اور نعمتیں یہ اس خالق ارض و سما کی دی ہوئی ہے۔ اپنے منفی اور نگیٹو جذبات سے اس پر اعتراض مت کرو، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ کیا کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی فضیلت دی۔
اس کی آرزو مت کرو. تم اس کے اہل نہیں ہو، یا تمہارے پاس کوئی اور نعمت ہے. کبھی کبھی کسی کے پاس بہت دولت ہوتی ہے لیکن اولاد نرینہ نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے. تم نے کبھی سوچا اپنے بارے میں کہ اللہ نے تم کو لڑکا دیا؟ تو ایک نہیں، 4 5 بیٹے نہیں ہیں، وہ رو رہا ہے، کبھی بیماریوں میں جھیل رہا ہے، کبھی رشتے نہیں ہیں، خوب مال ہے لیکن کوئی بھائی نہیں ہے، اکیلا ہے گھر کا، بالکل اکیلا. آپ کے تو 5 6 بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ذرا سا کچھ ہوتا ہے تیمارداری کے لیے گھر بھر جاتا ہے، اس کا تو کوئی نہیں. تو تم نے سمجھا ہے مختلف معاملات میں اللہ نے مختلف فضیلتیں الگ الگ کو دی ہے. اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہنا. قرآن میں اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر قلب کے اطمینان کا باعث ہے. ذکر ہے اللہ کا کتاب. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہ ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے بارے میں ہماری جو سماجی، معاشی، جسمانی اور خاندانی جو بھی اللہ نے ہمارا رینج بنایا ہے وہ بالکل فٹ ہے. ہم اس کی بڑھانے کی کوششیں کریں لیکن دوسروں کی بڑی ہوئی پر جلن اور حسد کا شکار نہ ہو، اس کا نہ کریں، اس کی آرزو نہ کریں. مردوں کو اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کو لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اس آیت کے شان نزول میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، شہادت حاصل کرتے ہیں، عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے، ہجرت کر کے جو آئے تھے. کہا اللہ کے رسول یہ جو مال والے ہیں خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اب ہمارے پاس تو مال نہیں ہے. تو اللہ کے نبی اللہ کے نبی نے کہا تم تسبیحات پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کو 100 کرنا. اب یہ تسبیحات ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گئے. اب کچھ دن بعد وہی صحابہ کرام آئے اور کہا اللہ کے نبی یہ تو وہ بھی پڑھنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اللہ کا فضل ہے جسے عنایت کرتا ہے رب العالمین، جسے عطا کرتا ہے. یعنی کتنا اطمینان ہو جاتا ہے. ہم کوشش کرتے رہیں. اب یہاں پر عورتوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم نیکی کرو گے، تم بیوی ہو، عورت ہو، تم یہ دیکھو جنت میں جانے کے لیے تمہارے کیا کیا احکامات ہیں. تمہارے لیے جنت اعلیٰ درجات ہیں. تم کمزور ہو، دولت مند نہیں ہو، کیا کیا ہے؟ رات کی تنہائی میں سجدہ ریز ہونا اللہ کی جناب میں، 2 قطرے آنسو بہا دینا، کتنی فضیلت کی چیزیں. اللہ کے نبی نے کہا سب سے افضل وہ ہے جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اس سے افضل کوئی نہیں ہے الا یہ کہ اس سے زیادہ پڑھے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں فضل و تلاش کرنے کی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا جس کی جو کمائی ہے اس کو پوری ملے گی، برا کے برا. اب تم کو کرنا کیا ہے؟ فضیلت ہے، لوگوں کو کچھ مل گیا ہے، انسان ہے، جذبات ہم کو دیے. میں نے اس سے پہلے کہا اللہ نے ہم کو سارے جذبوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، سارے جذبوں کے ساتھ. رشک کو کرنا، حسد کرنا، غصہ کرنا، لوگوں سے نفرت کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، ٹوٹ کر کسی کو چاہنا، کسی سے معاملات کو ہینڈل کرنا، سمجھوتا، سارے جذبے. ہر جذبے کا پازیٹو استعمال اسلام میں ہے، یا کس جذبے کو بڑھنے نہیں دینا ہے، مار دینا ہے، یہ اسلام نے بتا دیا ہے. سمجھ لیجیے شخصیت، یہ جو ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں نا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، آج کی ہماری پرسنالٹی اتنی زبردست تو بنے اگر ہم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جائے اور اسلام ہمارے اندر آ جائے. جیسے اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی سیرت کیا تھی؟ کیا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مکمل قرآن تھے. صحابہ اکرام کس مقام پر تھے؟ شجاعت، ہمت، جرأت، حق گوئی، بے باکی، درگزر، معاف کرنا، لوگوں کے درد و غم پر کھڑے ہو جانا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا. دولت کے کیسے انبار تھے، فیاضی کیسی تھی کہ بایا شعاری کیسی تھی. زندگی کے جس میدان میں دیکھو چمکتے ہوئے مینار نظر آتے ہیں صحابہ کرام. یہ کیوں آیا؟
یہ اسی وجہ سے. اب یہ دیکھیے یہ جذبہ تو ہے نا ہمارے اندر کہ کسی کو بہت زیادہ مال ہے تو ہم لوگ تو سوچیں گے نا. تو کیا سوچنا ہے پہلے یہ بتا دیا. اب تم کو تو چاہیے بھی تو اب کرنا کیا ہے. دیکھیے انتہائی کم الفاظ میں کتنی زبردست تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. اب کیا کرنا ہے؟ حسد نہیں کرنا ہے. تم کو بھی چاہیے نا پوری جدوجہد اور کوشش کرو اور اللہ سے مانگو. اور اللہ رب العالمین سے بندہ مومن جب دعا کرتا ہے تو کتنی زبردست چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. تسلی. کبھی کبھی ایک دعا ہم مانگتے ہیں بظاہر نظر آتا ہے کہ نہیں ہو رہی. کوئی گھر مانگ رہا ہے پریشان ہے, کوئی دولت مانگ رہا ہے پریشان ہے, کوئی اولاد مانگ رہا ہے, کوئی بیماری سے نجات, لیکن ویسے ہی چل رہا ہے, روز مانگ رہے ہیں. تسلی کتنی بڑی ہے. اللہ کے نبی نے کہا دعا رد نہیں ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک حادثہ جو آپ کو ہونے والا ہے اللہ اس کو ہٹا دے. دوسرا اگر یہ نہیں ہوا تو اللہ رب العالمین اس کو ذخیرہ کر دے گا. قیامت کے روز آپ کی نیکیاں جب کم پڑے گی وہ آپ کو دے دے گا بدل کر نیکیوں میں. قیامت کے روز بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا رد نہیں ہوتی ہے. تو یا تو نیکی کا اشتاق ہو رہا ہے یا حادثات سے بچ رہے ہیں, اور یا تو جو مانگا ہم نے وہی مل رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا ہم مانگتے ہیں, دعا کچھ وقفے کے بعد قبول ہوتی ہے, اللہ کی جو مشیت رہتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اللہ میری اولاد میں امامت دے, نبوت دے. حضرت اسماعیل کی اولاد جو تھی تو 4000 سال بعد آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. یعنی بنی اسماعیل میں 4000 سال بعد نبوت آئی. تو دعا کبھی کبھی ایک آدمی مانگتا رہتا ہے 10 سال بعد قبول ہوتی ہے, 20 سال بعد قبول ہوتی ہے. ایک شخص کو میں جانتا ہوں وہ کہتا ہے مجھ کو اولاد نہیں تھی, مطمئن تھا اللہ نے بڑی بنانے والی زندگی. یعنی ایمان دیکھیے ہم لوگ بھولیا دیکھ کر کے متاثر ہو جاتے ہیں, جذبوں سے تعلق رکھتا ہے یہ. وہ بظاہر پرسنالٹی ویسی بہت زیادہ نہیں تھی بھاری بھرکم, لیکن وہ کہتے تھے میں نے قرآن جب پڑھا یہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر و قلب کے اطمینان کا باعث ہے. قرآن جب میں نے پڑھا تو میں جب یہ آیت پر پہنچا کہ اللہ نے کسی کو سر کو بیٹے دیے ہیں, کسی کو سر کو بیٹیاں, کسی کو کچھ نہیں. ارے کسی کو دونوں بیٹے اور بیٹی, کسی کو کچھ نہیں. ہم مطمئن ہو گئے کہ میرا لسٹ ایک تو صرف بیٹے, ایک ہے صرف بیٹیاں, ایک ہے دونوں, اور ایک لسٹ ایسی ہے جس میں اولاد ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرا نام اسی لسٹ میں آ گیا, اللہ نے تو کہہ دیا, اب میں مطمئن. لیکن میں جانتا نہیں ہوں تو میں تو مانگوں گا. مانگنے کا حکم تو اللہ نے دیا ہے, کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ حسد اس میں نہیں پڑنا ہے, مانگنا ہے. کیونکہ ہم جانتے نہیں. جانتے ہو 12 سال تک وہ مانگتے رہے اور 12 سال بعد اللہ نے اولاد نرینہ لڑکا دیا. اور صرف وہ ایک نہیں, یکے بعد دیگرے 7 بیٹے دیے اللہ نے, 7 بیٹے اور 1 بیٹی. بولے مولانا 7واں بیٹا جب ہوا تو ہماری اہلیہ کہتی ہے اللہ ایک بیٹی دے دیا, ایک بیٹی دے دیا. اللہ نے وہ بھی پورا کیا. لیکن میں نے اور ہماری اہلیہ نے قرآن کو اپنا وہ بنا لیا, ایک دم مطمئن تھے. اب ان بچے کے مقدر میں اسی تاریخ کو دنیا میں آنا لکھا تھا عقیدے کی. پھر آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے, فلاں جگہ بھی دکھا لے, شاید کسی نے جھاڑ پھونک کر کے کچھ کر دیا ہے, بچہ پیٹ میں رکتا ہی نہیں ہے. یہ سب بدعقیدگی جو آتی ہے یہ اسی کمزوری سے آتی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو, وہ پوری کائنات کا خالق عطا کرے گا, تم سے ٹوٹ کر مانگو, مانگو تو اللہ بہت عطا کرنے والا ہے. اور یقیناً اللہ جاننے والا ہے ہر چیز. آپ کو دینا ہے نہیں دینا ہے, قیامت کو آپ کو بہت اونچا درجہ دینا ہے تو آپ کی دعاؤں کو اللہ قیامت کے لیے ہٹا دے گا. اور اللہ جاننے والا ہے, ایک بڑا حادثہ آنے والا ہے, آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اس دعا کو قبول کیا, حادثے کو روک دیا. اللہ جانتا ہے, تم صرف مانگو. کس شکل میں تم کو دینا ہے یہ اللہ جانتا ہے, لیکن تم کو مانگنا ہے. بولے کل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون, ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کو مقرر کر دیے. جو مال ہوتا ہے جب دنیا سے آدمی رخصت ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مال کے وارث مقرر کر دیے. اس لیے جب اللہ نے بتا دیا اس کے لیے اتنا, اس کے لیے اتنا, اس کے لیے اتنا,
تو ہم کو قلم نہیں اٹھانا ہے. قلم نہیں اٹھانا ہے اس لیے کہ کسی کے لیے وارث کے لیے وصیت نہیں کرنا ہے کہ فلاں کو یہ دے دینا. جیسے ہمارے یہاں ایک چیز بڑی عجیب و غریب ہے, لاعلمی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہے. ابھی بالکل قریب میں بھی ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں پر بھی یہ چیز معلوم ہوئی کہ عورت کی جب میت ہوتی ہے تو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ خواتین بیٹیوں میں بولے زیور تقسیم ہوگا. اب چلو بھائی 2 تولہ زیور تھا تو 4 بیٹیوں میں ہو گیا آدھا تولہ. یہ تقسیم درست نہیں ہے. اس زیور کو بھی پورے مال میں ملائیں گے, جتنے برتن ہیں اس کو بھی. اور اللہ نے تمام بھائی بہنوں کا, اور اگر شوہر آیا تو اس کا بھی حصہ متعین کیا, اس کے مطابق ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ماں کا صرف بیٹیوں کو, سب کو ملے گا. اور بیٹیاں محروم نہیں رہیں گی اور بیٹے بھی محروم نہیں رہیں گے شوہر کی, اللہ نے متعین کیا. دوسری بات کبھی کبھی ہوتی ہے ایسی کہ آدمی کو صرف ایک بیٹی ہے, اب وہ یہ کر رہا ہے کہ اور دوسرے وارث موجود ہیں, یعنی یا کوئی نہیں ہے اس کا لیکن بھائی ہے. اب اس نے اپنے بھائی کا خیال ہی نہیں کیا, اپنی زندگی میں اپنے پورے مال کو کسی اور کو دے دیا. اللہ نے اس کا حصہ متعین کیا. یاد رکھیے بہت زبردست ہے یہ چیز, بہت خراب چیز ہے. آپ اپنے مال کے بارے میں اس وقت تو فکر مند رہیے جب آپ اس دنیا میں ہیں. کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, کتنا اپنی ذات کا خرچ کرنا ہے, کتنا رشتے داروں پر, اس وقت کا حساب کتاب کیجیے. آپ چلے گئے, اب تو کوئی ہے ہی نہیں, تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو رکھا ہے جس کے ذریعے آپ مال کو ادھر ادھر کر رہے, ہو سکتا ہے کبھی دعا کے لیے وہ ہاتھ نہ اٹھائے جس کے نام پر سب کر دیا, اور اللہ نے جس کو متعین کیا تھا اگر اس کو مل جاتا تو ہو سکتا ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو پہلے آپ کی مغفرت, آپ کے گناہوں کی بخشش, آپ کے درجات کی بلندی طرف کرتا. اللہ بہتر جانتا ہے. دوسری بات, اللہ بذکر اللہ, اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے. اللہ نے کہہ دیا ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کو مقرر کر دیے جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا انہیں ان کا حصہ دو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کچھ لوگوں نے اس پر ذرا سا بحث کی ہے کہ یہ منسوخ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام حصے متعین کر دیے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, اسی تناظر میں کچھ لوگوں نے کہا ہے تو انصار نے جو مواخات بھائی چارہ مہاجرین سے کیا تو اس میں یہ بھی کہ ہمارے ترکے میں سے اس کا حصہ. ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا کوئی قرابت دار نہ ہو تو کسی کے بارے میں وہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ اگر میرا قتل یا کچھ ہوا تو میری دیت فلاں شخص کو لے گا, یا اس قسم کے معاملات تو وہ کر سکتا ہے. ورنہ قرابت داروں کے اللہ تعالیٰ نے اس سے مقرر کر دیا جو ایگریمنٹ معاہدہ ہے شریعت کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں, اس کو پورا کر سکتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد و عورتوں پر حاکم اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی. عورت اور مرد ان دونوں میں فرق ہے. مرد کو عورتوں پر فضیلت ہے. آج کے جدید دور میں کچھ لوگ اس پر بڑی لمبی بحث کرتے ہیں کہ یہ کیا مساوات تو نہیں ہے اسلام میں, دونوں جب انسان کی اولاد ہے تو دونوں کو برابری ملنا چاہیے. اور یورپ میں تو یہ بحث بہت چلی اور اس بحث پر ان لوگوں نے عملی اقدامات یہ کیے تو پورا معاشرہ تباہ ہو گیا. معاشرہ کیسے تباہ ہوا؟ مرد اور عورت برابر ہے تو پھر ہر جگہ برابری دی. مرد کمانے جا رہا ہے تو عورت بھی کمانے جا رہی ہے, حقوق برابر ہے دونوں کے, سب بالکل برابر کر دیا. جب عورت اور مرد دونوں کمانے جا رہے ہیں تو بچوں کو پالنے والا کوئی نہیں ہے, بچوں کو دیکھنے والا نہیں ہے. نرسری پھر شروع بھی جو ہمارے یہاں چل رہی ہے وہ وہاں سے ہے. تھکی آ رہی عورت آئی, اب یہ برابری تو دے دیے لیکن کھانا آ کر کے گھر کون بنا رہا ہے؟ وہی بیوی. پیمنٹ وہ لے کر آئیے, دونوں مل کر کے گھر چلا رہے ہیں, سہاراؤں پر دونوں ساتھ نکل رہے ہیں. زنا بدکاری عام ہوئی, مراتب ختم ہوئے, اولاد کی تربیت والا معاملہ ختم ہوا, بے شمار نقصانات سے دوچار ہے. بلکہ اس سلسلے میں سب سے بڑی چمپئن جو عورتوں کے حقوق نسواں کی تھی ابھی وہ بوڑھی ہے, ابھی فی الحال زندہ ہے یا نہیں میں نہیں جانتا لیکن قریب کی خبر تھی. اس نے ایک انٹرویو دے کر کے کہا تھا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تحریک نسواں, آزادی نسواں, عورتوں کی آزادی کی تحریک سب سے بڑی غلطی تھی. آج میں بوڑھی ہوں,
میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی پوتا نہیں ہے جو میری خدمت کرے، میری تکلیف اور پوچھے، میری تنہائی کو کاٹے، کیونکہ میں نے کہا تھا جیسے مرد آزاد ویسے عورت آزاد، اور میں نے آزاد زندگی گزاری، لیکن آج اپنے درد و غم کے درمیان قید ہوں، میں نے رشتوں کا جھٹکا، آج وہ تمام محرومیاں مجھ کو یاد آتی ہے۔ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، ابھی اس پر تو میں نے اس سے پہلے بھی درس میں کہا ہے، مفصل بحث، لوگوں نے باقاعدہ اس کا تجربہ کیا، برابر نہیں ہے، صلاحیت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ عورت میں جب مخصوص ایام آتے ہیں تو ماہرین کہتے ہیں جھلاہٹ تاری ہوتی ہے اس کے اوپر، غلط فیصلے کرتی ہے وہ ان ایام میں، مخصوص ایام میں جسمانی اعتبار سے اندر ٹوٹ پھوٹ چلتے رہتی ہے۔ حمل کے جو ایام ہوتے ہیں ان ایام میں وہ ویسی ایکٹیویٹی اور کام نہیں کر سکتی جیسے جیسے قریب جاتا ہے۔ آپ برابر کہہ رہے ہو یہ سب چیز، اس کے علاوہ مینٹلی بھی برابر نہیں۔ مینٹلی کیسے کہ ذہانت کے معاملے میں دیکھیے دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ پوری لسٹ اٹھا کر دیے، مفکرین، علماء، کس نے روکا تھا؟ کتنے نام؟ چند نام ملتے ہیں۔ اگر زیادہ موازنہ کریں، بڑے بڑے کھانے جو بنتے ہیں کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ عورتیں بناتی ہیں، مرد؟ شادیوں کے بڑے بڑے کھانے، مختلف پروگراموں کے، اور بھی بہت ساری چیزیں، کوچ جو ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں کون ہوتے ہیں؟ یہی ایک میدان میں چلے جائیے اور دیکھیے، مشکل اور تکلیف دہ حالات میں مقابلہ جیسا مرد کرتا ہے عورت نہیں کرتے۔ ابھی ایک خبر آئی یورپ کے ایک بچے کی، اس کی بہن کے ساتھ تھا اور اس کے اوپر کتا حملہ کیا۔ بچے نے، بہت چھوٹا بچہ، 4-5 سال کا چھوٹا بچہ، مردانہ وار مقابلہ کیا، بہت بری طرح زخمی ہوا، اس کو بڑے انعامات سے نوازا گیا۔ بچے کو سب پوچھا گیا تو کہا کہ میرا حق تھا کہ میں اپنی بہن کی حفاظت کروں۔ معصوم بچہ، تجربہ کیا یورپ میں لوگوں نے، ایک لڑکا سیم عمر 5 سال اور ایک لڑکی، دونوں پر کیا کیے؟ ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں تھا، اچانک بیچ میں کانچ کی دیوار گرا دی۔ اب وہ ماں باپ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو لڑکی رونے لگی، اور لڑکا جو تھا وہ اطراف میں دیکھنے لگا، ایک پلاسٹک کا بیٹ رکھے ہوئے تھے تو وہ بیٹ لے کے گیا اور معاف کیجیے گا ہاتھ سے جا کر کے مکے سے وہ دیوار جو تھی اس کو مارنے لگا تاکہ وہ ٹوٹے۔ اس نے ایکشن لیا، یہ بیچارگی ایک ایسے ہی کیس سیم کیا گیا، بہت ڈھیر تجربات ہوئے ہیں، تو کہا گیا ہے برابر نہیں ہے۔ ایک نقلی جانور کو ایک اکیلے کمرے میں اچانک بچے کو چھوڑ دیا گیا اور وہ جانور کو چھوڑا گیا اور تھوڑی سی حرکت دی گئی، تو وہ لڑکے نے کیا کیا، ادھر ادھر دیکھا اور وہ بیٹ رکھی ہوئی تھی وہ اس کو اٹھایا اور مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ لڑکی کے ساتھ جب یہ کیا گیا تو بے ساختہ رونے لگی، ہاں انہیں پسا ڈال دی، مشکلات کا مقابلہ نہیں۔ بہت ساری چیزیں، ہماری ایک مرتبہ اور ایک سفر میں آ رہے تھے تو ایک شخص سے بحث ہوئی، بہت زیادہ وہ اس کا قائل تھا، تو میں نے کہا آپ کس کے قائل ہیں؟ وہ ٹریول، میں نے کئی بسیں تھی اس کی، تو بولے میں اس کا قائل ہوں، برابری ہونا چاہیے۔ ابھی میں باہر تھا، پورا میرا کام، میری بیوی مینٹین کر رہی ہے، چلا رہی ہے، آفس دیکھ رہی ہے، بسوں کا پورا پیمنٹ سب، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو آپ کا پورا کام کر رہی ہے، آپ بھی تھوڑا سا اس کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں کیا؟ بولے کیا مطلب؟ ارے میں بولا آپ کو کوئی چھوٹا بچہ ہے؟ بولے ہاں ابھی ایک ہے 2.5 سال کا۔ تو میں بولا کہ اچھا وہ جب فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو دھلا ولا بھی دیتے ہیں کیا؟ بولے نہیں۔ اچھا بولا کبھی کھانا وانا بنا دیتے ہو یا کچن میں برتن ورتن دھو دیتے ہو کیا، یا کپڑے وپڑے؟ بولے نہیں، یہ اس کا کام ہے۔ بولا کمال ہے، آپ اس کو اپنی طرف لے آئے، پورا کام دے دیا۔ ارے تھوڑا سا اس کا بھی تو کرو، بچے پاخانہ کرے تو تم دھلاؤ، بچوں کپڑے دھلو، استری کرو، تم اس کے ڈپارٹمنٹ میں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ برابری کی جب بات کر رہے ہو تو میں نے کہا سنو، آپ نے کبھی چاقو چلائی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا تلوار الوار؟ ہنسنے لگا، بولے مولانا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، بندوق چلائے؟ بولے نہیں۔ سماج اور معاشرہ تم کو ایک جھگڑا نہ کرنے والے شریف شخص کی طرح جانتا ہے، تم تو صحت مند ہو، اگر دبلے پتلے بھی رہتے تو مجھ کو ایک بات کا جواب دو، تم اپنی اہلیہ کو بالکل سجا سنوار کر اور بالکل اکیلا نکال کر کیا ہوگا؟ تو وہ خود کہتا ہے ہر شخص دیکھے گا، آنکھیں سیکھے گا، کچھ بعض قسم کے چھیڑ چھاڑ بھی کریں گے۔ میں نے کہا ایک کام کرو،
جو اس علاقے کا بڑا گنڈا ہے وہ روڈ پر بیٹھا ہو یا روڈ پر کھڑا ہو اور اپنی اہلیہ آپ کی سج سنور کر نکلی اور آپ اس کے ساتھ چلیے، کیا کرے گا؟ بولے وہ دیکھ کر نظریں گھما لے گا. کیوں؟ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے. کیوں گھما لیتا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیے ایک فطرت ہے، اس لیے اس کا صاحبان ہے. میں نے کہا آپ نے تو کبھی چاقو اور چھری چلائی نہیں، پھر وہ کیوں گھما لے رہا ہے؟ کیوں؟ ایسی سیکورٹی اللہ نے دی ہے. تم بولتے ہو برابر؟ اتنا لباس جتنا پہن کر تم روڈ پر چلتے ہو چلا سکتے ہو اس کو؟ سوالات بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی وجہ بھی بتا دی. دیکھیے فضیلت صلاحیت کی بنیاد پر ہے، کام کی بنیاد پر، اور یہ ہر جگہ ہے. آپ برابری کی دعویٰ کرتے ہو، مرد میں چلو برابری کر لو. بھائی ایک چپراسی پیون بیل بجاتا ہے آ کر کے کالج کھلنے سے پہلے، اور وہ بیل بجا کر کے سب بند کر کے پھر باہر نکلتا ہے. اس کو بھی اتنی سیلری دو جتنی وہاں کے پرنسپل کو دے رہے ہو. تھوڑا سا مساوات یہاں پر بھی چلا دو. ایسا کرو کہ پی ایم اور سی ایم کو جو تم سیکورٹی دے رہے ہو وہی عام آدمی کو بھی دے دو. وہی سب جاتے ان کے اوپر بھی لاگو کر دو. ہوتا ہے یہاں کہو گے جس کی جیسی ڈگری، اس نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اس لیے اس کی ڈگری کی وجہ سے اس کو اتنی پوسٹ ہے. یہ کیا پڑھا ہے؟ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فضیلت کیوں ہے. ایک جملے میں جواب ہے. ایک دوسرے کو فضیلت دی. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مردوں نے اپنے مال خرچ کیے. ساری ذمہ داری مردوں کی ہے. گھر بنانا مردوں کی ذمہ داری، وقت پہ اس کو کھانا ملے اس کی ذمہ داری مردوں کی، بیمار ہو تو علاج کرائے مردوں، حج پر جانا ہے تو اخراجات کرے مردوں. ساری ذمہ داری مرد ہے تو فضیلت نہیں رہے گی. ارے بھائی ایک آدمی اگر تعلیم زیادہ حاصل کر دیا تو اس کو استاد بنا دیجیے، جو کم تعلیم والا ہے اس کو شاگرد بنا دیجیے، تو فضیلت تو ہے. تو اللہ نے یہاں کہا اس لیے ہے کہ ساری ذمہ داریاں اس کی. بس اب یہ دیکھیے عورتوں کی خوبی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ. فالصالحات تو قانتات، بس نیک فما بردار ہو، خاوندوں کی حد کی موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت کرنے والی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نیک فرما بردار عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، جنت میں اللہ رب العالمین حکم دے گا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ فضیلت دیکھی، اس کو گھر میں رہ کر کے سب مل رہا ہے. اس فضیلت پر آپ نے گفتگو کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ لمبی بحث ہو جائے گی. ایک صحابی آئے، کہا سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے افضل؟ کہا تیری ماں. کافر. کہا تیری ماں. کافر. کہا تیری ماں. کافر. کہا تیرا باپ. 3 میڈل ہوتے ہیں، 3 سونے کا، چاندی کا اور کانسے کا. تینوں لے گئی کون؟ عورت. آدمی کو کیا؟ اور سنیے بڑی مشہور حدیث ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں. حج بیت اللہ کے لیے جب جاتے ہیں، یہ عورت کا مقام اور مرتبہ ہے اسلام میں کہ اماں ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ابراہیم کی زوجہ جب پانی ختم ہوا بے قراری سے کبھی صفا پر جاتی ہے اور کبھی مروہ پر اور کبھی بچے کے پاس. اللہ کو اتنی پسند آئی اپنی اس بندی کی ادا. ہر حاجی کو حکم ہوا ایسے ہی صفا مروہ پر آ کر دوڑ اسی عورت کی طرف. یہ مقام ہے. ایک عورت ایک مرتبہ دوڑی، اللہ نے اپنے تمام بندے اور بندیوں کو حکم دیا ایسے ہی دوڑ. اللہ کے نبی نے 4 عورتوں کے بارے میں کہا، مریم، ختیجہ، آسیہ. حضرت آسیہ جو ہے ان کے بارے میں حاجرہ، حضرت حاجرہ، حضرت یہ جو تھی فرعون کی بیوی. اتنے ظالم شخص بھی مقام خواتین کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خاص طور سے ماں کے بارے میں تو بار بار آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اس لیے. اور یہ فضیلت بتائی بحفاظت الہی نگہداشت کرنے والی. بڑا پیارا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو آدمی کوئی کام کرتا ہے، ہدایت نہ ہو تو نہیں. کیا کہا؟ بحفاظت الہی. اللہ کی توفیق رہتی ہے تو اپنی شرمگاہ کی، شوہر کے مال کی، سب کی حفاظت کرتے ہیں. بڑا تنہائی ہے، شیطان حملہ آور ہوتا ہے. اس لیے نیکی کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نیکی کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے.
اور اللہ ہی ہے نیکی کی ہدایت دینے والا ہے. اللہم انی اسألک الہدی، اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ مجھ کو ہدایت دے، ہدایت کا دینے والا. واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو گھریلو زندگی میاں اور بیوی کی، کن کن مراحل سے دوچار ہوگی وہ سب شروع ہے. مرتبہ درجہ بتا دیا، یہ کماتے ہیں اس لیے افضل، یہ سب کرتی ہیں اس لیے ان کی افضلیت، لیکن بہرحال مرد افضل ہے. اب جن عورتوں کی بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو. کوئی خرابی کوئی خامی عورت کے اندر دکھائی جائے تو فوراً اٹھا کر کے زبان تالو پر نہیں لگانا ہے، اس کو سمجھانا ہے قرآن سے حدیث سے مختلف انداز میں جیسے سمجھ میں آئے. انہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، ڈانٹو. اس کے بعد بھی نہیں مانتی ہے تو آپ الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں. ایک مزاج کے رہتے تو بس اتنے پر بول دیا ہے تو بس سمجھا لو. آدمی بولتا نا بہت سمجھایا بس نہیں سمجھ رہی ہے. بستروں سے الگ کر دو. اللہ نے ارشاد فرمایا انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو. اب الگ بستروں پر جب چھوڑیں تو عورت کے لیے انتہائی اذیت ناک ہوتی ہے وہ رات، وہ وقت جب اس کا شوہر ناراض ہو کر کے اس سے دور سو جائے اور اس کے بستر ہی پر نہ آئے، ناقابل برداشت ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ بعض عورتیں رہتی ہیں کہ اس مرحلے پر بھی سیدھی نہیں ہوتی، اور بعض تو ایسی رہتی ہیں کہ نہیں وہ سو ہی نہیں سکتی، تو پھر اس کو سیدھا کرنا ہے. اب اس کے بعد نہ مانے انہیں مار کی سزا دو، اور اس کے بعد مارنے کا ہوتا ہے. اب مارنا کیسے؟ ہمارے یہاں جب مارتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چہرے پر نہ مارو، ان کو جسم پر نشان نہ ہو ایسی مار نہ مارو جو نشان چھوڑ جائے. یہ مار جو ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے نہیں. جیسے بچے کو شاگرد کو استاد مارتا ہے تو اس لیے کہ سدھر جائے، اس کا مقصد اذیت دینا نہیں، اس کو سدھارنا ہوتا ہے. تو آپ کا مقصد اذیت دینا نہیں ہونا چاہیے، وہ سدھر جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر اگر وہ تابع داری کرے، اب تین میں سے کوئی بھی ایک راستہ ہے، سمجھا بجھا دیے وہ چھوڑ دی، وہ آدھے بستر سے الگ ہوئے وہ چھوڑ دیا آدھے، یا ایک آدھ دو ہاتھ مار دیا چھوڑ دی. اب اگر وہ تابع داری کرے تو ان پر راستہ نہ تلاش کرو. اب ہو گئی وہ بات ختم ہو گئی، اب کچھ دن بعد آپ غصے میں یہ تھی نا تیری حرکت، یہ سب نہیں لینا چاہیے. اب معاف بھی کر دیے، معاملہ بھی ختم ہو گیا، پھر وہی ٹیپ بج رہا ہے. ہر کچھ دن بعد اس کو ذہنی اذیت سے دو چار کرو. اللہ رب العالمین نے منع فرمایا بہت زبردست. کوئی بڑی غلطی اس سے ہو گئی، آپ نے معاف کر دی، بڑی بات آپ نے معاف کر دیا اللہ واسطے. مگر کوئی مرحلہ ہو تو اگر بول دوں گا تو کیا ہوگا، یہ کیا ہے، راستہ مت تلاش کرو. اس نے توبہ کر لی، اللہ رحیم ہے کریم ہے، اس نے معاف کر دیا. آپ بھی اب اس کو بھول جاؤ، اس کتاب کو بند کر دو. اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی ہے، علامہ ابن قیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، ایک چھوٹی بات کہتے اس کا مضمون اتنا بڑا ہوتا، اس کے فائدے کہ آپ کتابیں لکھتے. تو کچھ حدیثوں کو لوگوں نے جمع کیا، اس میں سے ایک یہ ہے. اللہ کے نبی نے میاں بیوی کے بارے میں اتنی پیاری بات کہی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی خامیاں نہیں خوبیاں تلاش کرو، جب خوبیاں دیکھو گے تم کو اچھی لگنے لگے. اللہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر اس ایک حدیث پر ہم لوگ عمل کریں تو پورے معاشرے سے جھگڑا ختم ہو جائے. کسی بھی کوئی خرابی رہتی ہے اسی وجہ سے ہم کو اس سے غصہ آتا ہے، نفرت اور دشمنی. خوبی کی وجہ سے تو محبت ہوتی ہے، تو ہم لوگ خامیاں دیکھتے ہیں، خوبی دیکھنے لگیں گے سب سے محبت ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نازک ہے، اس کو دبا مت کے ٹوٹ جائے گی، ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس کے اندر. اب میں ایک مرتبہ خطبہ دیا طاہرہ مسجد میں، تو 4 خطبے میں نے مستقل دیے، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، اور کمبائن فیملی کے مسائل، اور ساس کا. تو مجھ کو یاد ہے جب میں نے شوہر کے حقوق پر، بیوی کے حقوق پر کہا تو خواتین مائی گھر پر شکایتیں لے کر کے. مجھ کو یہ بات یاد ہے میں نے تقریباً سب سے پوچھا، دیکھو نادانی، تیرا شوہر جب غصے میں رہتا ہے تو تو پلٹ کر جواب دیتی ہے،
تو خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ وہ سمجھتی ہیں کہ ثواب ملے گا اور وہی کام بڑھتا ہے. آدمی جب غصے میں ہے تو عورتیں سمجھتی ہیں ابھی پلٹ کر جواب نہیں دیے تو گناہ ملے گا، تو دیتی ہے جواب اور پھر ثواب آگے بڑھتا ہے. اللہ کی نیک بندی ہے خاموش ہو کر منہ بند کر لے، دیکھ کیسے گھر چلتا ہے. ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ کی وفات ہو گئی، ہم لوگوں میں جھگڑا نہیں ہوا. کیا کیا تھا جانتے ہو؟ شب زفاف نکاح کی رات انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج ہم لوگ ایک دوسرے سے ایک عہد و پیمان کرتے ہیں، معاہدہ. وہ کیا؟ اگر میں غصے میں رہوں گا تو تو غصے میں مت آنا، چاہے کچھ ہو جائے، اور تو غصے میں رہے گی تو میں غصے میں نہیں آؤں گا. کہتے ہیں مر گئی میرا اور اس کا جھگڑا نہیں، کیونکہ میں کتنا بھی غصے میں آؤں وہ غصے میں نہیں آتی، وہ سنبھالتی تھی واقعی. اور جب میں آتا تھا غصے میں وہ آتی تھی تو میں سنبھالتا تھا. نرمی کا معاملہ. اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی، کیسے تھے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، روبر دبدبا کیسا تھا، یعنی پوری تاریخ پڑ جائیے، شیطان بھاگ جائے. لوگ خوف سے کانپتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر آئے، اپنی اہلیہ کی شکایت لے کر اندر ڈانٹی سن رہے تھے، تو یہ لوٹ کے جانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کام ختم ہوا، جب وہ بول چکی، یعنی اس کا دل تھوڑا بڑاس نکل گئی، جیسے ہمارے یہاں بول رہے منہ بند کر، ارے ذرا سا نکل جانے دے، اللہ کے نیک بندے، بڑاس نکل گئی، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر خالی ہو جانے دے. تھوڑا سا آواز ساؤنڈ باہر کی بٹن میں کم کرتے نا تو کان والے میں کم کر لے کر کے سنا ہی نہیں دے رہا ہے. دیکھو گھر کتنا اچھا چلتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے جلیل قدر صحابی، کیا تھا آپ کا مقام اور مرتبہ؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، کچھ مطالبات کر رہی تھی. حضرت عمر آئے، سب رضی اللہ تعالیٰ نے سب اٹھ کر بھاگ گئی. حضرت عمر سے اللہ کے نبی مسکرائے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی آپ کو مسکراتا رکھے رب العالمین، کس بات نے آپ کو خوش کر دیا؟ کہا ایسا معاملہ تھا، تمہاری آمد ہوئی، آپ کی بیٹی بھی تھی وہاں، آپ کی ایک بیٹی اللہ کے نبی کے ساتھ تھی. حضرت ابوبکر عمر داماد تھے اور علی عثمان، معاف کیجیے گا، ابو بکر عمر سسر تھے اور حضرت علی اور عثمان داماد تھے، چاروں خلفاء. خیر، تو کہا کہ تم آئے بس، تو کہا اللہ اکبر، ارے اللہ کی بندیوں، تم کو نبی سے ڈرنا چاہیے، تمہیں وہ کر رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ. اب جب یہ باہر نکلے تو صحابی جا رہے تھے، سمجھ گئے یہ میری گھر ہے، ادھر آؤ. جب واپس آئے میرے پاس آئے تھے، ہاں جاننے دو. ارے کس لیے آئے تھے؟ جانے تو ہو. ارے معاملہ کیا ہے کچھ بنا. اب وہ کیا بولے کہ جو مقدمہ لے کر آئے تھے تو وہ آپ ہی کے آئے. تو بولے نہیں بولو کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین اصل میں کیا بولوں، میری بیوی نہ کبھی کبھی غصے میں آتی ہے، نہ تو مجھ کو ذرا سا پلٹ کر جواب دے دیتی ہے، بول دیتی ہے. اب آپ کے یہاں آیا تو آپ کی اہلیہ آپ کو بول رہی تھی، اندر سے آواز آ رہی تھی، تو میں کیا آپ کے پاس مقدمہ رکھوں اسی کا؟ تو آپ بھی اسی مسئلے پہ ہوشیار ہیں. آپ نے کتنا پیارا جواب دیا. کہا وہ ہمارے کپڑے دھوتی ہے، وہ ہمارے گھر کی صفائی کرتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، سب کچھ ہمارے حوالے کرتی ہے. اگر اتنا کچھ کرتی ہے بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تو کبھی اگر ایک آدھ دو جملہ بول دیا اور نظر انداز کر دیے، گھر خوشگوار چلتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا صحابی مطمئن ہو گئے. تو تلاش مت کرو راستہ اب اس کو تنگ کرنے کا، پریشان کرنے کا. میاں اور بیوی کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے کو ادا کریں. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو. یہ مت کرو. بے شک ان اللہ کان علی کبیرہ، اللہ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں تم کو دو کمزور لوگوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ایک غلام اور دوسری بیویاں، یہ سب کچھ چھوڑ کر کے آتی ہے، اس کی وصیت کرتا ہوں. تو اس لیے بڑی نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ نے ایسی بنایا ہے اس کو، عمر کے آخری منزل میں یہ ماں بن جاتی ہے شوہر، ایسی خدمت اور ایسی نگہداشت کرتی ہے. یہ اپنے شوہر کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑ جاتی ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ وہ ہے. کسی کی موت پر 4 مہینے کا ماتم وہ نہیں ہے، 4 مہینہ کا بیٹا باپ ماں کوئی 3 دن. لیکن یہ
4 مہینے کا سوگ اللہ نے اس کو رکھا ہے. یہ کائنات کا پہلا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا. اس کو سنبھالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے بتائے اسٹیپ الگ الگ دماغ کی. اب سب پر یہ تجربہ نہیں کرنا ہے. جس دماغ کی وجہ سے ہمارے یہاں بزرگ لوگ کہتے تھے کہ وہ کیا کہتے تھے, ذرا سا الگ ہے, میں تھوڑا سا الگ کرتا ہوں, ہاتھوں کے بھوت, باتوں سے. ہمارے یہاں ذرا سا الگ جملہ بولتے تھے, لاج بولتے تھے لوگ. تو کبھی کبھی ایک آدھ ہاتھ مار کر کسی کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. کسی کو خالی ڈانٹ دو تو سیدھے ہو جاتے ہیں, کسی کے ساتھ رویہ بدلنا پڑتا ہے. لیکن اس پر رکنا نہیں ہے. بڑی اور بلندی, بس آپ کا یہیں تک رینج ہے. حاکم نہ بنو. بڑائی اور بلندی اللہ کی ہے, اسی کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے. آگے بڑی اہم بحث اور وقت بہت ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کہ اب یہاں پر بھی اگر معاملہ نہ بنے تو کیا کرنا ہے, بڑا زبردست ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیلات رہے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اللہ ہماری خواتین کو توفیق دے, رب العالمین نگہداشت کر سکیں, نیکی پر جم جائیں رب العالمین. اللہ مردوں کو ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جو حقوق ہمارے ہیں ہم اس کو کما حقوق ادا کریں رب العالمین. الہ العالمین تو ہی ہدایت دینے والا ہے. جو احکامات تو نے دیے ہیں, وہ احکامات کو پڑھنے سننے کے ساتھ ساتھ زندگی میں نافذ کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما رب العالمین. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.